السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 19 ہدایہ جلد ثانی سے صفحہ نمبر 337 تا 338 کی عبارت ولو استاذن الصبی فلا بد من رضاها بالقول یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم و عمل میں اور ہمارے اوقات میں اور ہمارے کام میں برکتوں سے مالا مال فرمائے، قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت نصیب فرمائے۔ اب باقاعدہ کتاب سے سبق شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو استأذن السیب فلا بد من رضاها بالقول لقوله علیہ السلام السیب تشاور لأن النطق لا يعد عيبا منها وقل الحياء بالممارسة فلا مانع من النطق في حقها، وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيزة أو جراحة أو تعنيس فهي في حكم الأبكار لأنها بكر حقيقة، لأن مصيبها أول مصيب لها ومنها الباكورة والبكرة، ولأنها تستحيي لعدم الممارسة۔ یہاں تک پہلے اس عبارت کا ترجمہ اور مطلب سمجھ سے لیتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ اور اگر اجازت طلب کی سیبہ سے، یعنی ولی نے جو ہے وہ سیبہ سے اجازت طلب کی، تو اس کے قول کی رضامندی لابد ضروری ہے، اس کی رضامندی کا قولاً ہونا، یعنی کیا مطلب اس کی قولی رضامندی ضروری ہے، یعنی زبان سے وہ رضامندی کا اظہار کرنا اس کا ضروری ہے۔ صرف ہنس جانا یا خاموش رہنا یہ یہاں رضامندی کی علامت نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی وجہ سے کہ السیب تشاور، کہ سیبہ سے بام مشورہ کیا جاتا ہے، وَلِأَنَّ النُّطْقَ، اور دوسری دلیل اس لیے بھی کہ سیبہ کے حق میں بولنا، لِأَنَّ النُّطْقَ، اس لیے کہ نطق یعنی بولنا، لا يعد، شمار نہیں کیا جاتا، عیبا منہا، سیبہ کی طرف سے عیب شمار نہیں کیا جاتا، یعنی سیبہ اگر اپنے حق کو ظاہر کرنے کے لیے زبان سے بولے گی بھی تو کمواری لڑکی کی طرح اس کا بولنا نہیں ہوگا، یعنی اس کو عیب معیوب نہیں سمجھا جائے گا، وہ بول سکتی ہے۔ وقل الحیاء بالممارسۃ، اور مردوں کے ساتھ اختلاط کی بنا پر اس کی حیا بھی کم ہو جاتی ہے، حیا اس کی کم ہو جاتی ہے، بالممارسۃ، ممارست کہتے ہیں آشنائی، تجربہ کاری، چونکہ پہلے اس کی شادی تو ہو چکی ہے ایک دفعہ، یا مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، تو ممارست کہتے ہیں آشنائی، تجربہ کاری، تو تجربہ کاری کی وجہ سے، لوگوں سے ملنے کی وجہ سے اس کا کیا ہے، مردوں کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے اس کا حیا کم ہو چکا ہے۔ فلا مانع من النطق فی حقها، اس لیے سیبہ عورت کے حق میں بولنے میں کوئی چیز بھی مانع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر وہ بولے گی، بول کر جو ہے وہ اپنا اظہار کرے گی کہ میں نے یہاں نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سیب و تشاور، اس سے تو مشورہ کیا جائے گا۔ تو پھر یہ کہ سیبہ چونکہ دو دلیلیں پیش کر چکی ہیں، دو دلیلیں، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سیبہ کے لیے بولنا معیوب نہیں ہے، عیب شمار نہیں ہوتا اس کا بولنا۔ باقرہ کے حق میں تو سکوت کو رضامندی قرار دیا، دلیل مانا، مگر سیبہ کے ہاں یہ علت چونکہ مفقود ہے، اس لیے اس کے حق میں سکوت کو رضامندی کے دلیل نہیں مانا جائے گا، زبان سے بولنا، تکلم کے ذریعے، بات کے ذریعے ہاں یا نہ کرنا ضروری ہوگا۔ وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا، اور جب بکارت کہتے ہیں کموارے پن کو،
کہ اس کی بکارت جب کیا ہو جائے، زائل ہو گئی، بکارتھا کسی لڑکی کی یا کسی باکرہ کنواری لڑکی کی بکارت زائل ہوگی، بے وسابتن کودنے کی وجہ سے، او حیضتن یا حیض کی وجہ سے، یعنی او جراحتن یا کسی زخم کی وجہ سے، یا تعین تانیس طوالت عمر کے لمبی عمر گزر گئی، شادی کا وقت گزر گیا، شادی نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے بکارت ظاہر ہوگی، تو فہیہ فی حکم الابکار، یہ باکرہ لڑکیوں کے ہی، کنواری لڑکی کے حکم میں ہوگی، لأنہا بکر حقیقتاً، اس لیے کہ حقیقت میں تو یہ کنواری ہی ہے، لأن مصیبہ اول مصیب لہا، اس لیے کہ اس کو پہنچنے والا جو پریشانی ہے، یعنی جو بھی حال اس پر آیا اس کو پہلا مصیب ہوگا، اس کو جو مصیب کا مطلب ہوتا ہے پہنچنے والا، یعنی اس کو جو پہنچنے والا ہوا ہے، چاہے یہ کودنے کے ذریعے سے، حیض کے ذریعے سے، زخم کے ذریعے سے، جو اس کے ساتھ یہ حالت آ گئی کہ اس کا وہ جو بکارت کا پردہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہو گیا، تو یہ پہلی مرتبہ اس کے ساتھ ہوا ہے ایسا۔ ومنہ الباکورہ والبکرہ، جو ہے، اور باکورہ اور بکرہ وہ بھی اسی سے مشتق ہیں، باکورہ اور بکرہ اسی سے کیا ہیں، مشتق ہیں۔ تو باکورہ کہتے ہیں درخت کا پہلا پھل، بکرہ کہتے ہیں صبح کا پہلا وقت، تو باکورہ اور بکرہ اسی سے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی لڑکی نے جمپ مارا، کوئی چھلانگ لگائی، اس کی وجہ سے اس کے جو کنوار یعنی اس کا جو پردہ بکارت ہے وہ پھٹ گیا، ضائع ہو گیا، بے وسابت او حیضت، یا حیض کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے، یا کوئی زخم وغیرہ اس کے شرمگاہ کے اندر ہو گیا اس کی وجہ سے، یا شادی جوانی کا عمر گزرتے گزرتے وہ جو ہے زیادہ دن تک بن بیائی بغیر شادی کے پڑے رہنے کے اس کی بکارت خود ہی ظاہر ہو گئی، کنوارا پن ختم ہو گیا، تو ان تمام صورتوں میں وہ حسب سابق کنواری ہی کہلائے گی، کنواری رہے گی، اور ان مذکورہ اسباب کی وجہ سے بکارت کا ظاہر ہو جانا وہ اس عورت کو کنواری لڑکیوں سے نکال کر طیبہ کی صف میں کھڑا نہیں کریں گے، اور جس طرح اجازت لینے کے وقت سے پہلے اس کا سکوت یا اس کا ہنس جانا رضامندی کی دلیل تھا، اسی طرح اب بھی اس کے خاموش رہنے یا ہنس پڑنے کو رضامندی کی دلیل ہی مانیں گے، یعنی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کیا ہے، باکرہ یعنی کنواری ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنواری کے مادہ میں اولیت کے معنی پائے جاتے ہیں، بکرن اولیت، چنانچہ اسی بکر مادہ سے باکورہ ہے، یعنی وہ پھل جو پہلے پکے اور تیار ہو جائیں کھانے کے قابل، اسی طرح بکرہ یعنی دن کا ابتدائی حصہ، اول حصہ، تو چونکہ ابھی تک اس لڑکی کو بھی کسی نے اس سے پہلے ہاتھ نہیں لگایا، تو جو بھی اسے پہلی مرتبہ ہاتھ لگائے گا بیوی بنا کر، وہ پہلا ہی آدمی ہوگا اس کو ہاتھ لگانے والا، اس لیے اس اولیت کے سبب اب بھی اسے باکرہ ہی کہیں گے، یہ ہے مطلب اس کا منہ الباکورہ والبکرہ، یعنی لفظ باکرہ بھی البکر سے ہی نکلا ہوا ہے، مصدر سے، بکر بکورہ یہ ایک ہی ہے، اس لیے جیسے لڑکی کو ٹھیک ہے اس کا کنواری تو نہیں رہی وہ، لیکن کنواری نہ رہنے کی جو وجہ ہے وہ شرعی وجہ ہے، یا تو کودنا چھلانگ لگانا، یا حیض کا کثرت سے، یعنی جتنا آنا چاہیے اس سے زیادہ آ گیا، تو اس وجہ سے پردہ جو باکرہ ہے، کنوارا پن ہے، وہ اس کا ختم ہو گیا، یا کسی زخم کی وجہ سے، یا زیادہ عمر تک شادی کے انتظار میں بیٹھے رہنے سے، تو اس کو پھر کنواری ہی کہا جائے گا، کیونکہ جس مرد کے ساتھ اس کی شادی ہوگی وہ پہلا مرد ہوگا جو اس کو
ہاتھ لگائے گا۔ جیسے پہلا پھل آتا ہے، نیا نیا پھل، تو وہ سب سے پہلا پھل ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو شروع کا حصہ کہتے ہیں اس کو، یہ جی پہلا ابتدائی پھل ہے۔ ایسے ہی صبح کا وقت ہوتا ہے، ابتدائی وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ ایسے ہی جو اس کو ہاتھ لگائے گا وہ بھی پہلا انسان کہلائے گا۔ اس اولیت کے سبب اب بھی اس کو پھر بھاکرا ہی کہیں گے، کنواری صحیح بات ہوتی ہے جس کو پہلے کسی نے کوئی جو ہے کسی کے پاس رہ چکی ہو بیوی بن کر، وہ ہے۔ اور دوسری دلیل یہاں سے وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي، دوسری دلیل، پہلی دلیل تو لینا مصیبہ اول مصیبہ، یعنی اس کو جو عذر پیش آیا، کنوارا پن ختم ہونے میں پہلی دفعہ پیش آیا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ شرماتی ہے، جو سیبہ ہوگی کنواری لڑکی کی نسبت وہ کم شرماتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ پہلے بات کرنے سے شرماتی تھی، اب پردہ ظاہر ہونے کے بعد بھی تو اسی طرح شرماتی ہے، اسی طرح شرماتی ہے، شرم کرے گی، کیونکہ ابھی بھی وہ مردوں کے ساتھ تو اس کے اختلاط نہیں ہوا کہ اس کی شرم جو کم ہو جائے، تو لہذا وہ اسی طرح شرماتی ہے۔ اس وجہ سے دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح نطق سے شرم کرتی تھی پہلے بولنے سے، اب وہ پردہ ظاہر ہونے کے بعد بھی تو شرم کر رہی ہے، کیونکہ پردہ تو کسی عذر کی وجہ سے ظاہر ہو گیا، کنوارا پن ختم ہو گیا، مردوں کے ساتھ تو اس کا کوئی اختلاط نہیں ہوا، ملنا جلنا نہیں ہوا، لہذا عدم نطق یعنی نہ بولنے کا سبب وہ تو شرم و حیا ہے، اور وہ ابھی بھی اس میں باقی ہے۔ اس لیے جب شرم و حیا باقی، مرد کسی سے ملی نہیں، دیکھا نہیں، کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، تو پھر اب جو ہے اسے باقرہ ہی مان کر سکوت اور زح کو اس کے حق میں رضامندی کی دلیل مانیں گے۔ وَلَوْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِزِنَاءٍ فَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اگر اس کی بکارت ضائع ہو گئی، اس کی بکارت کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی۔ کیا مطلب بکارت ضائع ہو گئی؟ کہ جو ہے وہ بکارت ضائع ہو جائے زنا سے، اگر کسی لڑکی کی بکارت یعنی اس کا کنوارا پن زنا کے ذریعے ضائع ہو گیا، فَهِيَ كَذَلِكَ، تو یہ بھی اسی طرح کنواری کے حکم میں ہی ہوگی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ البتہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، صاحبین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یکتفی بسکوتها، اب یہاں زنا کی وجہ سے اس کی چونکہ کنوارا پن ختم ہو چکا ہے، تو اب یہاں اس کا خاموش رہنا کافی نہیں ہوگا، اس پر اکتفا نہیں، لا یکتفا، اکتفا نہیں کیا جائے گا بسکوت یا اس کے چپ رہنے پر۔ کیوں؟ لأنها سیبہ، اس لیے کہ وہ حقیقت میں وہ سیبہ ہو چکی ہے۔ سیبہ اس عورت کو کہہ رہے ہیں جس شوہر کے نکاح میں گئی ہو اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ وتی وغیرہ ہو چکی ہو، تو یہاں بھی چاہے غلط طریقے سے وتی ہوئی لیکن سیبہ تو یہ بن گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن مصیبہ عائد الیہا، اس لیے کہ اس کا مصیب ثانی ہوگا، مصیب ثانی ہوگا، اس لیے اب یہاں کو سیبہ مانا جائے گا، یعنی باقرہ کے حکم میں ہوگی یا سیبہ کے، اس میں اختلاف آ گیا۔ امام ابو حنیفہ کی رائے تو یہ ہے کہ اب یہ لڑکی باقرہ ہی رہے گی، اور اس کے نکاح کے موقع پر جب یہ اجازت لیں گے تو یہ خاموش رہی، رضامندی کی دلیل، ہنس پڑی تو رضامندی کی دلیل ہوگی۔ امام مالک بھی اسی کے قائل، امام احمد رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت یہی ہے، لیکن صاحبین کا نظریہ یہ ہے کہ اب یہ لڑکی باقرہ کے حکم سے نکل کر سیبہ کے حکم میں چلی گئی، اور اس پر سیبہ کے احکام لاگو ہوں گے۔ دلیل کیا ہے؟ چنانچہ وقت استعمار یعنی اجازت لیتے وقت اس کا بولنا اور تکلم کرنا اب ضروری ہے، زبان سے بولے میں نے نکاح کرنا ہے یہاں یا نہیں کرنا، بولنا تکلم کرنا ضروری ہے۔ سکوت اور ضحک یعنی ہنس پڑنے سے کام نہیں چلے گا۔ امام احمد کی دوسری روایت بھی یہی ہے، امام شافعی اور صاحبین کے نزدیک۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ سیبہ، سیب مصدر سے ماخوذ ہے، اور اس مادے میں رجوع کرنا، عود یعنی لوٹ کر آنے کے معنی پائے جاتے ہیں، چنانچہ ثواب اسی سے مشتق ہے، اور ثواب کو اسی لیے ثواب کہتے ہیں کہ بندہ آخرت میں جا کر اس کو حاصل کرے گا،
اسی سے مثابہ بھی مشتق ہے، یعنی جہاں یکے بعد دیگرے ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ کوئی بات لوٹ آئے تو اس کو کہتے ہیں مثابہ۔ قرآن کریم میں بیت اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، تو اسی مادے سے اعلام بعد الاعلام کے لیے تصویب کا لفظ استعمال کیا۔ برحال سیبہ سیب بمعنی عود رجوع سے مشتق ہے، سیبہ سیب سے مشتق ہے، سیب بمعنی عود و رجوع کے ہے، اس لیے اب جو بھی اس کو ہاتھ لگائے گا وہ دوبارہ ہاتھ لگانے والا ہوگا، یعنی چونکہ ایک دفعہ زنا ہو گیا ہاتھ تو لگ کے مرد گئے، اب دوبارہ جو اس کو ہاتھ لگائے گا تو وہ بے شک نکاح کے بعد لگائے گا، لیکن وہ چونکہ ایک بار زنا سے یہ فعل تو ہو چکا ہے، اس لیے اس پر سیبہ کے احکام لگیں گے اور اس کی اجازت کے لیے تکلم اور بولنا ضروری ہوگا۔ منہل مصوبہ والمصابہ، ٹھیک ہے، و تصویب تینوں بتا دیے۔ تو یعنی سیبہ سیب سے ماخوذ، سیب کا معنی رجوع کرنا، عود کرنا، لوٹ آنا واپس، دونوں کا معنی، تو ثواب اسی سے مشتق، اسی سے مشابہ بھی مشتق، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ تھا کہ سیبہ سیب بمعنی عود و رجوع سے مشتق ہے، تو اس لیے یہاں تکلم اور نطق اس کی اجازت کے لیے ضروری ہوگا۔ والے ابی حنیفہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، ان کا مذہب تو یہ بیان ہو گیا، وَلَوْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِزِنَا، زنا کے ساتھ اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا تو یہ تو کنواری کے حکم میں ہوگی۔ امام صاحب کا مذہب یہ ہے، مذہب یہاں بیان ہوا، دلیل یہاں بیان ہو رہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ لوگ اسے باقرہ ہی جانتے ہیں، لوگوں کے یہاں کیا ان الناس عرفوها، لوگ اس کو پہچانتے ہیں بکرن باقرہ، فیعیبونها بالنطق، اگر یہ بول جاتی ہے نکاح کے موقع پر تو لوگ اس کو عیب نکالیں گے، معیوب سمجھیں گے کہ یہ کیا، یہ کیسی لڑکی ہے یہ بول پڑی، تو یہ کیا ہوگا، یعیبونها بالنطق، بولنے سے اس کو کیا کریں گے لوگ معیوب سمجھیں گے، نطق سے اس کو معیوب سمجھیں گے، فتمتنع عنہ، تو اس کو اس سے منع کیا جائے گا، وہ نطق سے کیا کیا جائے گا، منع رہے گی، رکی رہے گی، یعنی بولے گی نہیں، فیکتفی بسکوتها، اور اس کا چپ رہنا ہی رضامندی کے لیے کافی ہوگا، رضامندی کے لیے اکتفا کر لیا جائے گا اس کے چپ رہنے کے ساتھ، کہ لا تتعطل، تاکہ کیا ہو جائے کہ معطل نہ ہو علیہ مصالحہ، نکاح کی مصلحت۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دلیل یہ ہے کہ لوگ تو اسے باقرہ ہی جانتے ہیں، فیعیبونا بالنطق، اگر ہم بولنے کی قید لگاتے ہیں کہ اس نے نکاح کی اجازت لیتے وقت بولنا ضروری ہے، کلام کے ذریعے اپنی رضامندی یا عدم رضامندی کا اظہار کرے، تو لوگ اس میں کیا کریں گے کہ لوگ اس کے بولنے کو معیوب سمجھیں گے، لہٰذا کیا ہوگا، فتمتنع عنہ، وہ عنہ یعنی عن النطق، بولنے سے تو کیا رہے گی، رکے گی، بولنے سے بعد رہے گی، نہیں بولے گی، فیکتفی بسکوتها، اس کے سکوت پر اکتفا کیا جائے گا، اس کے سکوت پر کیا کیا جائے گا، اکتفا کیا جائے گا، یعنی اس کے چپ رہنے کو رضامندی مان کر کافی سمجھیں گے، کہ لا تتعطل علیہ مصالحها، تاکہ اس کے مصالح فوت نہ ہوں، تاکہ نکاح کے جو مصالح ہیں، مصلحتیں ہیں، وہ فوت نہ ہوں، ورنہ کیا ہوگا، نکاح کی مصلحتیں فوت ہو جائیں گی اس کے بولنے کی وجہ سے، اس لیے کہ لوگوں کی ڈانٹ پھٹکار سے بچنے کے لیے نہ تو وہ منہ کھولے گی، نہ ہی اس کے سکوت وغیرہ کو آپ رضا مانیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کے مسالے تو پھر معطل ہو جائیں گے، لہذا ان مصلحتوں اور مفادات کے تحفظ کی خاطر اسے باقرہ کے حکم میں رکھا جائے گا، باقرہ کے حکم میں اس کو کیا رکھا جائے گا، بخلاف اس صورت کے کہ ما اذا وطئ، کہ جب اس کے ساتھ وطی کر دی گئی بشبہۃ، شبہ کی وجہ سے، اس صورت میں کہ جب اسے وطی بشبہ کی گئی، یا کیا ہو گیا، وطی بشبہ کی گئی، اور نکاح فاسد، یا نکاح فاسد کے ذریعے، نکاح فاسد کا تعلق بھی اذا وطئت کے ساتھ ہے،
یا وتی کی گئی نکاح فاسد کی وجہ سے کے ذریعے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس صورت میں جو ہے یہ اس کا بولنا ہی ضروری ہوگا، لأن الشرع اظہرہ حیث علق به احکاما، اس لیے کہ شریعت نے اس کو ظاہر کر دیا، شریعت نے اس کو کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا، چنانچہ اس وتی کی وجہ سے شریعت نے مہر وغیرہ کے احکام جو ہے وہ کیا کر دیے؟ متعلق کیے ہیں، شریعت نے مہر وغیرہ کے احکام متعلق کیے ہیں۔ رہا زنا کا مسئلہ فقط ندبہ، تو وہ اس کا چھپانا مستحب ہے، زنا کا چھپانا کیا ہے؟ مستحب ہے، حتی لو اشتہر حالہا لا یکتفی بثبوتہا، یہاں تک کہ اگر اس کا حال مشہور ہو جائے، یعنی شبہ کے ذریعے وتی کا پایا جانا، نکاح فاسد کے ذریعے وتی کا پایا جانا مشہور ہو جائے، تو اب اس کے جو اصلی نکاح کر رہے ہیں حلال طریقے سے، اس نکاح کی اجازت لیتے وقت اس کے سکوت کو کافی نہیں سمجھا جائے گا، سکوت پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا زبان سے نطق یعنی بولنا ضروری ہوگا، اس کا بولنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ آگے ہے وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ، وَإِذَا قَالَ زَوْجُ بالغ کی نکاح فسکت وقال رددت فالقول قولها، وقال ظفر رحمۃ اللہ علیہ القول قوله لأن سکوت اصل والرد عارض فصار كالمشروط له الخيار اذا ادعى الرد بعد مضي المدة، ونحن نقول انه يدعى لزوم العقد وتملك البضع والمرأة تدفعه فكان منكرة كالمودع اذا ادعى رد الوديعة بخلاف مسألة الخيار لأن اللزوم قد ظهر بمضي المدة وإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت النكاح لأنه نور دعواه بالحجة وإن لم تكن له بينة فلا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهي مسألة الإخلاء استخلاف في الأشياء الستة، وسيأتيك في الدعوة إن شاء الله۔ جی توجہ ہے، سبق کو بڑی توجہ سے سننا ہے، شریعت کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، جتنا ہم توجہ سے، شوق سے، رغبت سے، طلب سے ان احکامات کو سیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، عمل کریں گے، پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ پوری دنیا تک پہنچانا بھی ہمارے عمل کا ایک حصہ اور درجہ ہے، تو اللہ ہمارے علم و عمل میں برکتیں دیں گے۔ جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ اس کے علم میں اللہ برکتیں دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علم دوسروں پر خرچ کرے، کمزور مسلمانوں پر محنت کر کے ان کو علم نبوت سے آشنا کرے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں سے پڑھ رہے ہیں وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ، جب شوہر نے کہا، یہ کہنا بمانا دعویٰ کرنے کے ہے، ٹھیک ہے؟ شوہر نے یہ دعویٰ کیا کہ بالغہ کی، تجھے پہنچ گئی تھی النکاح یعنی خبر النکاح، تجھے نکاح کی خبر پہنچ گئی، فسکت تھی، تو خاموش رہی، وقالت، اور بیوی نے کہا رددت، نہیں میں نے تو رد کر دیا تھا نکاح، فالقول قولها، تو عورت کا قول یعنی عورت کی بات معتبر ہوگی، اسی کا قول معتبر ہوگا۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شوہر کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ سکوت اصل ہے اور رد کرنا یہ کیا ہے؟ عارضی ہے، عارض ہے۔ فصار کالمشروط فی البیع، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جو ہے لہذا یہ مدت خیار گزر جانے کے بعد مشروط له الخیار کے دعوی رد کی طرح ہو جائے گا۔ فسوارہ یہ ہو جائے گا کل مشروط له الخیار، اس مشروط کی طرح جس کو اختیار ہے، اذا ادعى الرد بعد مضی المدت، جب مدت گزرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ رد کا دعویٰ کرے، رد کرنے کا، واپس لوٹانے کا کیا کرے؟ دعویٰ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ صورت مسئلہ سمجھنے کے لیے
اگر کسی آدمی نے بالغہ عورت سے کہا کہ تیرے ولی نے تو اسے پوچھے بغیر میرے ساتھ تیرا نکاح کر دیا تھا، اور جب تجھے نکاح کی خبر دی گئی تو اس وقت خاموش ہو گئی تھی، اس لیے اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ اب ہم دونوں کیا ہیں؟ میاں بیوی ہیں۔ عورت کہتی ہے نہیں جناب، میں نے تو تمہارا نام سنتے ہی انکار کر دیا تھا۔ اب اختلاف میں جو ہے کیا ہوگا، ہمارے یعنی احناف کے نزدیک تو عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ عورت کہہ رہی ہے میں نے رد کر دیا تو یہ میاں بیوی نہیں بنیں گے، بات ختم۔ امام ظفر فرماتے ہیں نہیں میاں صاحب کا قول معتبر ہوگا شوہر کا۔ امام ظفر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ امام ظفر کیا کر رہے ہیں؟ دلیل پیش کر رہے ہیں قولہ لأن سکوت اصل، فرماتے ہیں کہ سکوت شوہر کا اس لیے کہ شوہر سکوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور عورت رد اور انکار کا دعویٰ کر رہی ہے، میرے میاں میں نے تجھے مانا ہی نہیں، جادو کون میں نے انکار کا دعویٰ کیا۔ امام ظفر کہتے ہیں سکوت اصل ہے، چپ رہنا عورت کا اصل ہے، اور چپ رہنے کا دعویٰ تو شوہر نے کیا، اس لیے سکوت عدم کلام کا نام ہے، نہ بولنے کو سکوت کہتے ہیں، اور ہر چیز میں اس کا عدم ہی اصل ہے، اس لیے سکوت اصل ہوا، اور چونکہ شوہر اس کا مدعی ہے، دعویٰ دار ہے، اس لیے اس کا قول اصل کے موافق ہوا اور یہ مدعا علیہ ہوا۔ اس کے برخلاف عورت عارض ہے، کیا مطلب؟ یعنی اصل کے خلاف دعویٰ کرنے والی، اس لیے وہ مدعیہ ہوئی، اور مدعی یا مدعیہ کے پاس گواہ نہ ہونے کی ضرورت میں اس کا قول معتبر ہوتا ہے، جو مدعا علیہ اور متمسک بالاصل ہوتا ہے، یعنی اصل کے قریب پایا جانے والا۔ تو جو کہ اوپر بتا دیا نا کہ سکوت بھی کلام کے نہ ہونے کی طرح ہے، ہر چیز میں عدم اصل ہوتا ہے۔ تو صورت مسئلہ میں چونکہ شوہر ہی مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ ہوا اصل وہ تھامے ہوئے ہے، اس لیے اس کا قول معتبر ہوگا، ٹھیک ہے، شوہر کا قول کیا ہوگا؟ معتبر ہوگا۔ یہ ان کی دلیل ہے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جیسے کہ ایک آدمی نے فصار کالمشروط له الخيار اذا ادعى الرد بعد مضي المدة، فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدی، یعنی چیز خرید کر اس نے شرط رکھ دی بھائی دیکھو 3 دن تک مجھے اختیار ہے، پسند آئے گی تو رکھوں گا نہیں تو واپس، یہ خیار شرط ہے۔ اب 3 دن کی مدت مقرر ہوئی تھی نا، تو مدت اختیار کی مدت 3 دن، یہ گزرنے کے بعد وہ کہتا ہے میں نے بیع کو رد کر دیا، میں نہیں لیتا یہ چیز، میں گاڑی خریدتا ہی نہیں یہ والی، لہذا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ بائع بھیجنے والا کہتا ہے میاں تو نے رد تو نہیں کیا تھا بلکہ تو خاموش تھا، بلکہ اس صورت میں بھی بائع بیچنے والے کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہ مدعا علیہ اور متمسک بالاصل یعنی سکوت کرنے والا تو وہ ہے، لہذا جس طرح یہاں سکوت کے اصل ہونے کے سے بیچنے والے کی بات معتبر ہوگی، اسی طرح صورت مسئلہ مذکورہ نکاح والے مسئلے میں بھی سکوت کے اصل ہونے کی وجہ سے شوہر کا قول کیا ہوگا؟ معتبر ہوگا۔ یہ کون فرما رہا؟ امام ظفر رحمۃ اللہ۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں، نحن نقول سے احناف کے دعویٰ کی دلیل، ہم کہتے ہیں کہ انہ یعنی ان زوج یدعی لزوم العقد، ہم کہتے ہیں کہ جو شوہر ہے اس نے شوہر لزوم عقد اور تملک بضع کا دعویٰ کرنے والا ہے، دعوے دار ہے، ٹھیک ہے، شوہر کتنی چیزوں کا دعویٰ کرنے والا ہے؟ یدعی لزوم العقد و تملک البضع، ہم کہتے ہیں کہ شوہر لزوم عقد یعنی عقد نکاح کے لازم ہونے اور بضع کے مالک ہونے کا دعوے دار ہے کہ بھائی تیری بضع کا مالک میں ہوں، ٹھیک ہے، جبکہ عورت کیا کر رہی ہے؟ والمرأة تدفعه فقالت منکرۃ، اور عورت جو ہے وہ اسے دفع کر رہی ہے، اس کی بات کو اس کا دفاع کر رہی ہے کہ نہیں جناب نہ تو عقد لازم ہوا اور نہ ہی بضع کی ملکیت ہے تمہاری، وہ دفاع کر رہی ہے اس کے دعوے کو، لہذا عورت منکرہ ہوئی، عورت کیا ہوئی؟ انکار کرنے والی۔ کل مبدع اذا ادعى رد الودیعۃ، اس مبدع کی طرح، مبدع کس کو کہتے ہیں؟
جس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس مودع کی طرح کہ جب رد ودیعت کا دعویٰ کرے تو وہ بھی منکر ہوتا ہے، یعنی جس نے اس کے پاس امانت رکھی تو اس نے کہا بھائی مجھے میری امانت دے تو کہتا ہے کون سی امانت، میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، تو یہ تو اس طرح ہو جائے گا، اس طرح بن جائے گا۔ فکانت منکراتن کل مودع، عورت انکاری ہو گئی اس امانت رکھنے والے کی طرح کہ جب اس نے دعویٰ کیا امانت واپس کرنے کا، بھائی امانت واپس کرو، اس نے کہا وہ تو ہے ہی نہیں، تو منکر ہو گیا، برخلاف مسئلۃ الخیار کے، مسئلۃ الخیار کے بخلاف، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے کہ مدت گزرنے سے لزوم عقد ظاہر ہو چکا ہے، اس لیے لأن اللزوم قد ظہر، اس لیے کہ عقد کا لازم ہونا ظاہر ہو چکا ہے، بمضی المدت، مدت گزرنے کی وجہ سے، مدت گزرنے کی وجہ سے وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ تو یعنی احناف کہتے ہیں کہ بھائی ہماری دلیل یہ کہ صورت مسئلہ میں شوہر مدعی ہے، عورت مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا، شوہر مدعی اس طرح ہے کہ وہ عورت پر عقد نکاح کے لازم ہونے اور اس کی بضع کے مالن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور عورت ان چیزوں سے انکار کر رہی ہے، اور عقد کا عدم لزوم لازم نہ ہونا اور بضع کا عدم تملک ہی اصل ہے، اور چونکہ عورت ہی اس اصل کو تھامے ہوئے ہے اس لیے عورت کا قول اصل کے موافق ہوگا اور وہ مدعا علیہ ہوگی، شوہر کا قول اصل کے خلاف ہوگا اور وہ مدعی ہوگا۔ اور ابھی ہم نے پڑھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے پاس گواہ نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ کا قول معتبر ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی مدعا علیہ یعنی عورت کا قول معتبر ہوگا، نکاح لازم نہیں آئے گا، نکاح لازم نہیں آئے گا۔ وَإِنْ أَقَامَ، وَإِنْ أَقَامَ سے یہ بتانا چاہتے ہیں اور اگر گواہ قائم کر دیا، اقامہ زوج شوہر نے قائم کر دیا البینہ گواہ علی ثبوت عورت کے چپ رہنے پر، تو نکاح ثابت ہو جائے گا، تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَّةِ، اس لیے کہ شوہر نے اس دلیل کے ذریعے اپنا دعویٰ واضح نورہ روشن کر دیا، مستحکم مضبوط کر دیا۔ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ بَيِّنَةٌ، اور اگر مرد کے پاس گواہ نہ ہوں اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ، فلا یمین علیہ، تو عورت پر قسم نہیں آئے گی، عورت پر قسم واجب نہیں ہوگی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور یہ مسئلہ جو ہے وہیہ مسئلۃ الاستحلاف، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ 6 اشیاء 6 میں قسم لینے کا مسئلہ ہے، استحلاف قسم لینے کو کہتے ہیں نا، اور یہ قسم لینے کا مسئلہ ہے فی الاشیاء 6 چیزوں میں، وسیاتی کا فی الدعویٰ انشاء اللہ تعالی، جو انشاءاللہ کتاب الدعویٰ میں اس کا بیان آئے گا، اس کا بیان آئے گا۔ تو آخری مسئلہ گویا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ بخلاف مسئلۃ الخیار، یہ تو ہو گیا۔ آگے وَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ، یہاں سے ایک مسئلے کی ایک شق بتا رہے ہیں کہ اگر شوہر نے صورت مسئلہ مذکورہ میں عورت پر عقد نکاح کے لازم ہونے کا دعویٰ کر دیا، دعوے کے انکار کے بعد عورت نے انکار کیا تو مرد نے گواہ پیش کر دیے دلیل کے طور پر، اپنے دعوے کو ثابت کر کے مستحکم کر دیا، مضبوط پکا کر دیا، تو اب صرف اور صرف شوہر کی بات مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عورت کے پاس بینہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو ظاہر شوہر کا قول معتبر موقت اور مضبوط ہو گیا، لہذا شوہر کے پاس بینہ نہ ہو تو پھر البتہ اگر یہ کہ شوہر کے پاس بینہ نہیں ہے تو امام صاحب کے ہاں عورت کا قول معتبر ہونے کے لیے اس سے قسم وغیرہ نہیں لی جائے گی، قسم وغیرہ نہیں لی جائے گی۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں عورت سے قسم لی جائے گی۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اشیاء 6 یعنی نکاح، رجعت رجوع کرنا، فی استیلا، رق، ولا میں مدعا علیہ سے یمین یعنی قسم نہ لینے یا لینے کا مسئلہ اختلافی ہے،
اسے انشاءاللہ کتاب الدعوہ میں بیان کریں گے، کتاب الدعوہ میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان علوم کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے سچی تڑپ، طلب اور شوق نصیب فرمائے، اور جتنا زیادہ ممکن ہو ان اسباق کو سننے سمجھنے والی طالبات سنت کے مطابق باوضو ہو کر ان اسباق میں شرکت کرنا، ان کو اللہ سے مانگ کر ڈرتے ہوئے جیسے کلاس میں بیٹھتے ہیں ایسے باادب طریقے سے سنت کا اہتمام کرتے ہوئے تنہائی کی جگہ میں بیٹھ کر ان اسباق کو پوری توجہ سے سنا جائے، پورے شوق سے سنا جائے، اللہ کو اپنی ایسی طلب دل کی چاہت دکھا دی جائے کہ واقعی ہی میرے اندر ان اسباق کے سیکھنے سمجھنے، عمل کرنے، دنیا تک پہنچانے کی پیاس کی آگ لگی ہوئی ہے۔ تو ایسی پیاس ظاہر کریں گے، اللہ بڑے قدردان ہیں۔ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ نہ قدری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ محنت اور کوشش کرنے والوں کی کوشش محنت کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو جب ہماری تڑپ اور طلب کو اللہ دیکھیں گے، الطالب الصادق لا یحرم، سچی طلب رکھنے والا محروم نہیں ہوتا اللہ کے یہاں۔ اللہ بہت کچھ دیتے ہیں، علم بھی دیں گے، عمل بھی دیں گے، توفیق بھی دیں گے، قبولیت بھی دیں گے۔ ڈرتے رہیں، بڑھتے رہیں، مانگتے رہیں اللہ سے، اور جتنا زیادہ ہو سکے سنت کے مطابق اور آداب والی زندگی کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر ہم آ جائیں۔ بہت ضروری ہے اس علم کے سیکھنے کے لیے سیکھنے والوں کا باادب ہونا ضروری ہے، متبع سنت ہونا ضروری ہے، ہر کام کے شروع میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمارے قدم بقدم مدد فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔